اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، ان کی ولادت سے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا، ان کی ولادت سے کیا، لیکن نبی کریم کا تذکرہ ان کی ولادت سے نہیں کیا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی فرمائی، اس کے دل میں یہ بات ڈالی ان ارضعیہ، اپنے لخت جگر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب فرعون اور فرعونی دشمنوں کا تمہیں ڈر محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو، ایک لکڑی کا باکس بنا کے گھر میں رکھ لو، جیسے دشمن کی فوجیں تمہارے دروازے پر دستک دیں، اپنے لخت جگر کو لکڑی کے باکس میں ڈالو، ڈھکنا بند کرو اور فوراً دریا برد کر دو۔ دریا کی موجوں کے حوالے کرنا تمہارا کام، اور فرعون کی گود میں جا کر پالنا میرا کام۔ اسے کہتے ہیں رب۔ چنانچہ آفاقی ہدایت کے عین مطابق موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ دشمن کی فوجیں آئیں، جس بچے کی خاطر فرعون نے 99,000 بنی اسرائیل کا بچہ قتل کرایا ماں باپ کے سامنے، وہ بچہ فرعون کے گھر میں پلنے جا رہا ہے۔ جب دشمن کی فوجیں آئیں، دروازے پر دستک ہوئی، ماں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو بکسے میں ڈالا، دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ آخر ماں کی ممتا ہے، بچہ یاد آتا ہے۔ اپنے لخت جگر کو کوئی ماں اپنے ہاتھوں سے دریا برد کیسے کر سکتی ہے؟ فرمانے لگی الہ العالمین، میں نے تیرے حکم کی تعمیل میں دریا کی موجوں کے سپرد تو کر دیا، لیکن کل کو میری مامتا مجھے ستائے گی، میری مامتا مجھے تڑپائے گی، میں بچے کو دیکھنا چاہوں گی، بچے کو دودھ پلانا چاہوں گی، بچے کو چومنا چاہوں گی، بچے کو چھاتی سے لگانا چاہوں گی، تو میں کیسے کروں گی؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خطیبانہ ترجمہ یوں ہوگا، اے موسیٰ کی ماں، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا تیرا کام، تیرے بچے کو تیری گود میں دودھ پلانا میرا کام۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تو یہ تہیا کر چکے ہیں کہ تیرے لخت جگر کو ہم نے انبیاء کی صفوں میں کھڑا کرنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ فرعون کے گھر کے باہر بکسا نظر آیا، پہرے داروں نے پکڑا، آسیہ کے سامنے، فرعون کی گھر والی کے سامنے لایا گیا، بکسا کھولا گیا، نبوت کی کرنیں جبین اطہر سے پھوٹنے لگی۔ حضرت آسیہ بولنے لگی کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے، اپنا لخت جگر بنائیں گے۔ فرعون نے کہا نہیں ہو سکتا ہے، جس بچے کی خاطر میں نے بنی اسرائیل کے 99,000 بچے قتل کرائے ہیں،
ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو۔ آسیہ نے کہا کچھ بھی ہو میں اسے ذبح نہیں کرنے دوں گی۔ اللہ رب العالمین کی اپنی حکمتیں ہیں، بڑے لوگ جب کسی کی نہیں مانتے، کسی کی نہیں سنتے، تو اللہ بڑے لوگوں کے آگے ان کی بیویوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ کسی کی سنے یا نہ سنے بیگم کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ جی حضور کہیں گے، بیگم کے آگے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ نے فرعون کے سامنے بھی حضرت آسیہ کو کھڑا کر دیا۔ اب لگا ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے لگاتا ہے، کیسے ہاتھ لگا۔ یہ بھی بڑا ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں بھی کوئی بڑے ہوں گے نا، اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ان سے پوچھ لیں، وہ بھی آپ کو بتائیے۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے کہا، بلکہ کئی دوستوں نے مل کے اسے کہا، یار تو بالکل رن مرید ہے، عورت کے آگے بھیگی بلی بن جاتا ہے، بولتا ہی نہیں۔ اس کو تپایا، جوش دلایا۔ اب وہ غصے میں آیا، بولے آج میں بیگم کی خبر لیتا ہوں۔ بڑا غصے میں گھر گیا، دروازہ بجایا نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں دھکا دیا، اس کو لات ماری، غصہ ہے نا، لات ماری دروازے، اندر چلا گیا، شور مچایا، بیگم کدھر ہے؟ بیگم بھی جھاڑو لے کے باہر آ گئی۔ اب آدھی ہوا تو جھاڑو دیکھ کے ہی نکل گئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ بولے بس آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ یا تو اللہ کرے میں مر جاؤں یا پھر۔ اس نے ادھر سے جھاڑو اٹھایا، اوپر کیا۔ اب یہ پھر کے بعد چپ کر گیا۔ اس نے کہا بولتا کیوں نہیں، یا پھر کون؟ کہنے لگا یا پھر بھی میں ہی مر جاؤں۔ تو یہ بڑے لوگ سر نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ چونکہ خالق ہے نا، وہ اپنے بندوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، تو فرعون کی کمزوری سے بھی اللہ واقف تھا۔ اس کی بیوی کو آگے کھڑا کیا کہ اب لگا موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ، کیسے لگاتا ہے؟ بیگم جیت گئی، فرعون ہار گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں پلنے لگے۔ دائیوں کو بلایا، دودھ پلاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے، منہ نہیں کھولتے۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پہنچ گئی، اور انہوں نے وہاں کی عورتوں سے کہا کہ میرے محلے میں بھی ایک دائی رہتی ہے، اگر بولو تو میں اس کو بلا کے لاؤں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا بلا لا۔ وہ گئی اپنی ماں کو بلا کے لے۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی اصلی ماں۔ اللہ نے کہا موسیٰ ہم نے تمہیں روکا تھا منہ نہ کھولنے کو، اب کھول۔ موسیٰ علیہ السلام نے منہ کھولا، دودھ پیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی فرعون کے گھر میں بھی، اور بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ عام بچہ نہیں ہے، شاہی بچہ ہے۔ شاہی فوج پہرا دیتی ہے، شاہی خرچہ آتا ہے، ماں کا بھی بچے کا بھی، لباس پوشاک سب کچھ شاہی ہے۔ رب رکھے تو کون چکھے۔ اللہ رب العالمین کا عجیب نظام۔ اب جب لے کر آئیں، اللہ نے کہا دیکھ میرا وعدہ تھا انا رادوہ الیک، کہ ہم یہ تجھے لوٹائیں گے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو اس کی ولادت سے، قرآن نے اس کی ولادت سے شروع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو بھی ان کی ولادت سے۔